اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات یہ 4 دن ہم قرآن کریم کی مختلف آیات، مختلف موضوعات پر اپنے معزز علماء سے بات کرواتے ہیں، اور بات کیا کرواتے ہیں بلکہ ان سے سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں کیا درس اور کیا روشنی عطا فرما رہا ہے۔ لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ان 2 دنوں میں ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات یکجا کرتے ہیں اور انہیں اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مفتی صاحب ہمیں جوابات دیتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اور ہمارے ذہنوں سے جو الجھنیں ہوتی ہیں انہیں دور کر دیتے ہیں۔ کچھ سوالات، کچھ ویڈیو کوئسچنز ہم ریکارڈ کرتے ہیں پاکستان کے کئی شہروں میں کھڑے ہو کر، ان ویڈیو کوئسچنز کو بھی ہم مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی محمد نجیب صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد نجیب صاحب ہمارے ملک کا ایک معروف مقبول نام، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا۔ خواتین و حضرات، آج کے جو معاملات ہیں، آج کے جو مسائل ہیں، ان پر بھی آپ کی گہری نگاہ۔ فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز سورہ ملک کی آیات 1 اور 2 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ صدق اللہ العظیم۔ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال ہمیں بھجوایا ہے اعجاز حسین حیدری صاحب سے نے بھکر سے۔ مفتی صاحب، ان کا سوال یہ ہے کہ حق کی تعریف کیا ہے، یہ کڑوا اور ناگوار کیوں ہوتا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حق کی تعریف سے پہلے ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہم کس تصور اور کس پیرائے میں اس کی تعریف کو کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم پرسپیکٹیو کو ڈیسائیڈ کر لیں تو شاید آسان ہو جائے گا اس مارکہ حق و باطل کو طے کرنا۔ اگر ہم ایک اللہ جل شانہ کی حاکمیت کو ماننے والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کائنات کا پروردگار، خالق اور رب مانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو کلام حقیقی مانتے ہیں، آخری کلام مانتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء مانتے ہیں، رحمت للعالمین مانتے ہیں، تو اللہ کا فرمان
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یہ سب کے سب حق ہیں، سچ ہیں، قرآن کریم کے اندر جو موجود ہیں وہ حق ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو چیز آئے گی وہ باطل کہلائے گی۔ ایک حق اور باطل کا یہ مارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی رواج ہے، کوئی رسم ہے، کوئی معاشرتی اقدار ہیں، کچھ قوموں کے طریقے ہیں، اور ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ کا نظام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر یہ کہیں گے تو ایک حق اور باطل یہ کہلائے گا۔ اور اسی طریقے سے بعض دفعہ کسی صحیح واقعے پر ہونا، کسی صحیح چیز پر ہونا، سچ پر قائم رہنا، اور تو وہاں بھی کہا جاتا ہے کہ میں حق پر ہوں اور آپ سامنے والا جو ہے وہ باطل پر ہے۔ یعنی حق سے مراد یہ کہ میں حق پر ہوں، یعنی میں اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم، یا کسی معاملے اور قضیے میں اپنی دانست میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، ٹھیک، اور وہ یہ اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں اردو میں کہ بھائی میں حق پر ہوں، سامنے والا حق پر نہیں ہے۔ اسی طرح حق استعمال ہوتا ہے کہ آپ یہ کہیے کہ بھائی میں اپنی دانش میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے قرآن کریم یا احادیث سے اس رائے کو سمجھا ہے میں اسے حق سمجھتا ہوں۔ یہ بھی اس کے لیے بھی حق استعمال ہوتا ہے کہ میں اپنی دانست میں اپنے علم کے مطابق، اپنی فہم کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں جو علماء اکرام اور فقہا جس کے لیے لفظ حق استعمال کرتے ہیں کہ حق یہ ہے۔ لیکن حق کے مقابلے میں باطل اس وقت آتا ہے کہ جب آپ قرآن کریم یا احادیث کے صریحی احکامات کی خلاف ورزی ہو۔ یعنی اگر میں اپنی رائے میں کوئی چیز قائم کروں گا تو اس کے سامنے والے کو باطل حقیقی نہیں کہہ سکتا میں اس کو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی درست ہو، اس کے پاس بھی کوئی رائے موجود ہو، لیکن جو قرآن کریم کے اندر واضح نصوص ہے، واضح احکامات ہیں، اب وہ حق ہے، سچ ہے، اس کے مقابلے میں سامنے والا اگر کوئی نیریٹو چینج بھی کر دے گا تو ہم اس پہ قائم ہیں۔ قرآن کریم اگر حکم دے رہا ہے کہ وہ عدل کا حکم دے رہا ہے، وہ احسان کا حکم دے رہا ہے، وہ بے حیائی سے روک رہا ہے، تو وہ ظلم سے روک رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے مقابلے میں اگر کوئی بے حیائی کی تعریف بدلنا بھی چاہے گا، اس کے نیریٹو کو چینج کرنا بھی چاہے گا، تو ہم کہیں گے وہ باطل ہے، وہ حق نہیں ہو سکتا۔ حق تو یہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، جو اللہ کا کلام ہے، کیونکہ یہ مزاج کے خلاف ہوتا ہے، کیونکہ یہ طبیعتوں کے خلاف ہوتا ہے، کیونکہ یہ اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف ہوتا ہے، نفسانی خواہشات فطرت کے موافق ہوتا ہے، نفسانی خواہش کے خلاف ہوتا ہے، تو کڑوا ہوتا ہے۔ الحق مر، ماننا مشکل ہوتا ہے، ابتداً ماننا جو ہے وہ اس کو مشکل ہوتا ہے۔ کیوں؟ جب ایک چیز من جانب اللہ ہے، جو فطری قوانین ہیں ان سے قریب تر ہے نا، وہی ہیں جو اللہ نے فرمایا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو وہی حق ہے، جیسا کہ آپ نے بات فرمائی۔ تو میرا مزاج اس تربیت میں کیوں نہیں ڈھل پایا کہ جیسے الحق مرن کی آپ نے بات فرمائی، یہ حدیث ہے نا، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حق کڑوا ہوتا ہے، تو میری طبیعت، میری نفسیات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کے عین مطابق کیوں نہیں آتی، جبکہ دین ہمارا دین فطرت ہے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے آپ اپنے گناہوں کی وجہ سے فطرت کو مسخ کر چکے ہوتے ہیں۔ آپ نے اس فطرت، یعنی اصل بات کیا ہوتا ہے آپ کو، اسی لیے آپ کے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام آ کر کیوں لوگوں کے قلوب پر محنت کرتے ہیں، کیوں لوگوں کی یقینوں کی تبدیلی پہ محنت کرتے ہیں، کیونکہ اصل مسئلہ بیلیفز کے ساتھ ہے، اصل مسئلہ اس یقین کے ساتھ ہے، بات وہاں پھنسی ہوئی ہے۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، جو میں طریقہ زندگی گزار رہا ہوں وہی صحیح ہے، اور جو میرا قومی طریقہ کار ہے یا میرا قبیلہ یا قوم یا جو بھی چیز ہے وہ اچھا۔ اس میں جب بھی آدمی اپنی رائے پہ چلے گا، یاد رکھیے گا، تو اس کے اندر نفسانی خواہش غالب ہوتی ہے، نفس غالب ہوتا ہے، عقل کے اوپر نفس آسانی سے آ جاتا ہے، اور عقل نفس کے تابع ہو جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جب وحی آتی ہے اور نبی آ کر دعوت دیتا ہے، اور نبی اس کو دعوت دیتا ہے، اس کو ایک دوسرا شعور عطا کرتا ہے
کہ دیکھو چیزوں کو زاویہ نگاہ کو تبدیل کرتا ہے کہ چیزوں کو دیکھنے کا ایک یہ زاویہ بھی ہے، اس زاویے سے چیزوں کو دیکھو۔ بنانے والے وہ بنی ہوئی چیزوں سے جو بظاہر آبجیکٹس ہوتے ہیں وہاں سے نگاہ کو ہٹا کے بنانے والے کی طرف نگاہ پھیرتا ہے۔ تو اب یہ جو مرحلہ ہوتا ہے تربیت کا، اس تربیت کے مرحلے میں وقت لگتا ہے، کیونکہ آدمی کو مزاجوں پہ لانے میں وقت لگتا ہے، مزاج بنتے ہوئے وقت لگتا ہے، ابتداءً تکلفاً اس کو ماننا پڑتا ہے، پھر آدمی کا مزاج ڈھل جاتا ہے۔ اور بعض لوگ سلیم الفطرت ہوتے ہیں کہ وہ فوراً اس بات کو مان لیتے ہیں، فوراً ان کی بات کو سمجھ میں آ جاتی ہے، اور بعض کیونکہ انسان جو ہوتی ہے نا، انسان مٹی سے بنا ہے، اس کے اندر خواص مٹی والے ہی ہیں، تو ہر طرح کی مٹی مختلف ہوتی ہے، کوئی مٹی بہت زرخیز ہوتی ہے، کوئی بنجر ہوتی ہے، کوئی جو ہے وہ سیم و تھور والی ہوتی ہے، تو حق کسی پہ پڑتا ہے، یعنی بارش، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے، وحی کی مثال بارش کی طرح ہے۔ جب بارش زمین پہ برستی ہے تو اس کو جب وہ پتھر پہ پڑتی ہے تو پتھر کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، دوسرے تک پہنچا دیتا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا خود۔ بنجر زمین پہ پڑتی ہے، جب سیم و تھور جس کے اندر ہوتا ہے تو اس کا سیم اور بڑھ جاتا ہے، اس کی مخالفت اور بڑھ جاتی ہے، وہ حق کے خلاف ہو جاتا ہے، وہ حق کو مانتا نہیں ہے۔ ابتداءً آپ کو جب بھی حق کو ماننا پڑے گا تو اپنی خواہش کے خلاف چلنا ہوگا، اس لیے ہوگا کڑوا یہ، آپ کو اپنی نفسانی خواہش کے خلاف ماننا پڑے گا۔ ٹائم ول کم کہ آپ کا مزاج اور طبیعت اس میں ڈھل جائے گی، اس کے لیے تزکیے کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے جس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ اس تزکیے کے پروسیس سے آپ گزرتے ہیں تو پھر وہ مزاج میں ڈھل جاتی ہیں، وہ چیزیں طبعاً مرغوب ہو جاتی ہیں جو انیشیلی آپ کی طبیعت کو مرغوب نہیں ہوتی ہیں، یو ڈونٹ لائک اٹ، آپ کی لائکنگ ڈس لائکنگ بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے، لیکن پھر جب آپ ایک تربیت میں آ جاتے ہیں، ایک روحانی سفر طے کرتے ہوئے آپ وہاں تک پہنچتے ہیں کہ پھر وہ مزاج میں اس طرح ڈھل جاتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی آپ کو بوجھ لگنے لگتی ہے، سبحان اللہ، آپ کا تعلق کانشیسنیس ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت اس درجے پہ پہنچ جاتی ہے آپ کی کہ وہ محبت نافرمانی پہ آپ کو آنے ہی نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت عادت بن جاتی ہے، اور عادت کے بعد جا کر وہ آپ کا مزاج طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ، تو آپ اچھا یہ جو پروسیس ہے یہ ڈے ون پہ نہیں ہوتا ہے، سبحان اللہ، اٹ اسٹارٹ فرام، یہ ہوتا تکلف سے شروع ہے، جی اور شیطان پہلا کچوکا وہیں لگاتا ہے، جی ہاں، پہلا کچوکا وہیں لگاتا ہے جہاں پہ آدمی تکلفاً شروع کرتا ہے، کس کو دیکھنے کے لیے کر رہے ہو یار، کس کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو، جی بالکل، کس کے لیے کر رہے ہو، یہاں جمنا پڑتا ہے، اور نہیں یہ حق ہے، یہی حق ہے، یہی چاہے وہ میرا رسم ہے، میرا رواج ہے، میری معاشرتی اقدار ہیں، میرے گھر کا طریقہ ہے، خاندان کا طریقہ ہے، اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہے تو وہ خلاف ہے، وہ حق نہیں ہے۔ ٹھیک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے مقابلے میں باطل رکھا ہے وہ اصل میں ختم کرنے کے لیے، باطل نے ختم ہو جانا ہے، حق نے ہمیشہ رہنا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، قرآن کریم فرما رہا اور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور چیز بھی ہے کہ حق پہ دنیا میں جو بھی چلے گا، حق کے جو فائدے ہیں وہ اس کو مل کے رہیں گے، جو دنیاوی فائدے ہیں، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو۔ بظاہر آپ کہتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں کہ کافر تو آپ کہتے ہیں یہ باطل زندگی گزار رہے ہیں تو ترقی ان کو دنیا میں کامیابیاں کیوں مل رہی ہیں؟ تو علماء نے لکھا ہے، مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ اصل میں ان کے ساتھ حق لگ گیا ہے۔ حق کیا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی حق چیزیں لگ گئی ہیں، جو حق ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ مساوات ہے، وہ عدل ہے، وہ قانون کا نفاذ ہے، انسان دوستی ہے، وہ عوام کی خدمت ہے۔ اب اگر یہ ساری کی ساری چیزیں مل جائیں گی تو جو بھی اس پہ عمل کرے گا وہ آگے بڑھے، کیونکہ یہ تو یونیورسل حق جو ہے نا وہ یونیورسل ٹروتھ ہے، اس کو جو بھی اس کو مانے گا اس کو اس کا دنیا کا بدلہ، دنیاوی فوائد اسے حاصل ہو جائیں گے، کسے باشد کوئی ہو۔ ٹھیک ہے، اور کیا ہی اچھا ہو کہ یہ تمام اعمال اس کے ایمان کے ساتھ ہو جائیں تو آخرت بھی بن گئی، دنیا بھی بن گئی۔
سبحان اللہ. اب حق جو ہے، جو انہوں نے گفتگو جو سوال کیا تھا، کیونکہ وہ بہت ہی مطلق تھا، ایبسولیوٹ انہوں نے پوچھا تھا، تو کوئی اس کا ایبسولیوٹ آنسر تو دیا نہیں جا سکتا. وہ ہر پرسپیکٹیو میں ایک ڈیفرنٹ طریقے سے اس کو بیان کیا جائے گا. سبحان تو اللہ. ہم نے اس پرسپیکٹیو میں بیان کیا ہے کہ مسلمان کے پرسپیکٹیو میں حق کسے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی جو ضد ہے وہ باطل ہے. اور اشیاء اپنے ازداد سے پہچانی جاتی ہیں. اور یہ جو زندگی چیز حق نہیں ہے وہ باطل ہے. وہ باطل ہے، اور وہ یہ پیمانہ ہے. بالکل یہ بنیادی ہے، اور مرتے دم تک یہ مارکہ حق و باطل جاری ہے. جی. لا تلبسوا الحق بالباطل. باطل. قرآن کریم میں اللہ فرما رہا ہے نا کہ حق اور باطل کو گڈمڈ نہ کرو، اس کو مشکوک نہ بناؤ. قرآن کریم کی کچھ آیات جو حق کے تعلق سے، ایک تو آیت یہ سامنے آ گئی کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اب قرآن کریم فرما رہا ہے کہ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَالدِّينِ الْحَقِّ. تو وہاں پر حق، دین، حق، پیمانہ، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بندے مومن کو جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے، تو قرآن میرے لیے حق ہے، قرآن میرے لیے نور ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمودات میرے لیے حق ہیں. تو ایک تعلق یا ایک یعنی ایمان کی وہ سطح جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سے مطلوب ہے، وہ تزکیے کے بغیر، تربیت کے بغیر نہیں آ سکتی. تو یہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا جو اللہ فرما رہا ہے کہ انسان میں ہم نے الہام کر دیے ہیں، فجور بھی اور تقوی بھی. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اندر سے فجور روانہ ہو جائیں اور تقوی، اللہ کی خشیت میرے اندر موجود رہے، اور میں خشیت خداوندی کے ساتھ اپنی زندگی کے جو شب و روز ہیں وہ گزارتا رہوں. تو اس جیسے آپ نے کہا ڈے ون سے یہ کام نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے پہلا کام مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میری فطرت ثانیہ ہمیشہ حق کی طرف دیکھنا، حق کے ساتھ سوچنا اور حق پر ثابت قدم رہنا ہو جائے. دیکھیں اس کے لیے یہ ہوگا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن صفات ممیزہ سے اس مخلوق کو نوازا ہے، جسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، اس میں جو خصائل بھی ہیں، رذائل بھی ہیں. اچھا، کچھ رذائل ایسے ہیں جن کو آپ ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے، ختم نہیں کر سکتے. نہ ختم کرنا مقصود ہے، اس کا امالہ مقصود ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا مائلڈ کر دیں اور اس کا زاویہ نگاہ کو تبدیل. غصہ ہے، حرام ہے اور بالکل ناجائز ہے، اور اس کی سزا ہے اور اس کی سب چیزیں ہیں، لیکن یہی غصہ آپ کو ختم کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اگر دشمن مقابلے میں ہے، آپ جہاد کی صف میں ہیں، تو پھر یہی مطلوب ہے، یہی غصہ چاہیے آپ کو کہ آپ اسی جمع مردی، اسی غصے کے ساتھ مقابلہ کریں گے. اب آپ نے کیا کیا؟ اس غصے کو، وہ ہتھیار جو آپ کے پاس تھا، اس کو استعمال کا طریقہ تزکیے سے سیکھ لیا. ٹھیک ہے. لیکن مفتی صاحب یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ جہاد روز نہیں ہوتا، میدان قتال روز نہیں لگتا. وہاں تو غصہ، حق و باطل کہ یہ ٹھیک ہے، مجھے اپنی جان دینی ہے، میں شہادت کے جذبے سے آیا ہوں، نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہو رہا ہے. لیکن پوری زندگی میں صبح سے شام تک کئی مرتبہ ہمیں ناگوار محسوس ہوتی ہیں چند باتیں، اور ہمیں غصہ آتا ہے. غصے کی جو عمر ہے وہ 3 سیکنڈ سے 12 منٹ ہے، جو ماڈرن سائنس کہتی ہے. اور اس میں جو پہلے 4-5 منٹ ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، کہ یوں شوٹ کرتا ہے اور پھر یوں نیچے آنا. اب میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ یہ 3 سیکنڈ سے لے کے 12 منٹ یہ غصہ حرام ہے، جو ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے. کاظمین الغیظ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنت کی بشارت دی جا رہی ہے، یہ غصے کو پی جاتے ہیں. تو مجھے غصے کو پی جانا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں حق پر ہوں، یعنی میں ناگواری، حق سے مراد یہ ہے دین حق پہ ہوں. میں ہو سکتا ہے کہ کسی نے میری زمین پہ قبضہ کر لیا، کسی نے میرے ساتھ فراڈ کر لیا، مجھے غصہ آیا، لیکن مجھے غصے پہ نہیں رہنا ہے غصے کے ساتھ، بلکہ دین حق پہ رہنا ہے. یہ چیز کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ دیکھیں، یہ تو اس کے لیے اصل چیز جو ہے
ایک تو آپ کا قرآن کریم سے ایسا تعلق ہو کہ آپ اپنے آپ کو قرآن میں تلاش کریں کہ میں اپنا آڈٹ جو ہے نا، جیسے ابھی آپ نے یہ بتایا کہ یہ سچویشن آ گئی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، یہ جو دین حق ہے، یہ کانفلکٹ ریزولوشن بھی ہے نا. کانفلکٹ ریزولوشن کا لوگ پوچھتے ہیں کہ کانفلکٹ ریزولوشن کے انسٹیٹیوٹ کیا ہے. میں کہتا ہوں انسٹیٹیوٹ کی ضرورت نہیں، اللہ نے قرآن دیا ہے، مَمَن لَا يَحْكُمْ. یہ کیا ہے؟ جب کوئی کانفلکٹ ریزولوشن آئے گا، تمہارے پر فیصلہ آئے گا، تم کس سے رجوع کرو گے؟ قرآن کریم سے رجوع کرو گے. آپ نے سچویشن بتا دی، ایک زمین ہے اور اس پہ کسی نے قبضہ بھی کر لیا ہے، پتہ بھی ہے ناجائز ہے، اپنی وراثت کی زمین ہے، اپنی ہی زمین ہے، موجود ہے، ملکیت ہے، سب کچھ ہے. اب غصہ آ رہا ہے، اب آپ نے ریئیکٹ کرنا ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ تو قرآن سے پوچھیں گے کیا کریں، تو قرآن جواب دے گا والقاظمین الغیظ، جی کہ بھائی کیا کرو، ابھی اپنے غصے کو ضبط کرو. آپ اپنے آپ کو اب دیکھیں گے، کیا میں اگلے والے سٹیپ پہ آ سکتا ہوں؟ وہ کیا ہے؟ والعافین اب ایک سیکنڈ سٹیپ ہے، ایس او پی ہے نا، قرآن نے جو ایس او پی دیا ہے نا. اب آپ دیکھیں گے اپنے آپ کو کہ میں معاف کر سکتا ہوں. اگر کر سکتے ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر کیا بیان ہو رہی ہے، حق پر ہوتے ہوئے حق چھوڑ دو، جھگڑا نہ کرو، میں ضامن ہوں تمہیں جنت کے درمیان گھر دلا کے دوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حق پر ہوتے ہوئے، نہ حق نہیں. بالکل آپ کی سچویشن جو آپ نے کیس بتایا نا، اسی کیس کو لے کے چل رہے ہیں. اب اس کیس میں اب سوال پیدا ہوا کہ میں نے پوچھا کہ نہیں بھائی اتنا تو نہیں ہے. اچھا اگر اتنا نہیں ہے تو اب ٹھنڈے دماغ سے سوچو. کیا سوچو؟ کہ میں اس پر اگر مقدمہ کرنے جاؤں گا تو میں بھی تو کوئی بہتان اور جھوٹ اس پہ نہیں باندھوں گا. مطلب تھا قبضہ، لیکن آپ نے اس کے ساتھ 50 چیزیں اور بھی لگا دی. اس نے میرے پاس پسٹل بھی لے کر آیا تھا، مجھ پہ حملہ بھی کیا، اور 402 کا کیس ہے، اور مارنے والا بھی تھا، اور جان کی دشمنی، سب کچھ آپ نے اس کے ساتھ لگا دیا. تو اب وہ بھی ظالم تھا، اور ایک درجے کا ظلم حق کے حصول کے لیے آپ نے بھی کر لیا. ٹھیک. تو اب سوال پیدا ہوا کہ کیا اس ظلم کے راستے سے حق کی وصولی دین حق کا راستہ ہے؟ تو ہم پوچھیں قرآن کریم سے، تو قرآن جواب دے گا یہ تو راستہ نہیں ہے. صحیح. تو اب اگر کہیں گے کہ بھائی اگر اس کے علاوہ تو کام ہی نہیں ہوتا ہمارا، تو بھائی پھر جو غلطی کو غلط مانو، اس اپنے جھوٹ کو جھوٹ مانو، کرو استغفار کہ بھائی تم نے یہ کر رہے ہو، ہمارے اوپر مجبور ہوں. تو آپ کا جو سوال آپ نے کیا ہے وہ بہت جامع سوال ہے. آپ کو پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ قرآن کریم سے اپنا تعلق کو جوڑنا پڑے گا. قرآن کریم کے ترجمہ، قرآن کریم کے ساتھ تعلق، اور پھر اس کی تفسیر کو پڑھنا. ہر کوئی کہتا ہے کہ جی میں تو اب اتنا تو وقت نہیں ہے میرے پاس. تو بھائی اگر اتنا نہیں ہے تو پھر اپنی زندگی میں کسی مربی کو تلاش کرو، مینٹور کو تلاش کرو. برنگ دا مینٹورز آن بورڈ. اپنی کٹی پتنگ کی طرح زندگی مت گزارو. مینٹور کیا کرے گا کہ جو رذائل ہیں وہ نکال دے گا، ان کو خسائل میں کنورٹ کر دے گا. سبحان اللہ. ان رذائل کو خسائل. دیکھیں یہ جو کنورجن کا فیز ہے نا، یہی مربی کا کام ہے. یو کین ناٹ کنورٹ. آپ سیلف ایکریڈیشن نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. اور بلکہ بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے استاد صاحب، ہمارے بڑے سب احمد جاوید صاحب، وہ اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ یہ تو وہ زمانہ ہے کہ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کوئی ایک ہی مینٹور رکھو. ہو سکتا ہے اپنی پروفیشنل لائف کے لیے کسی اور کو مینٹور رکھو، اپنی اسپریچول کلینزنگ کے لیے کسی اور کو مینٹور رکھو، ہو سکتا ہے فیملی ریلیشن شپس کے لیے کسی اور کو مینٹور رکھو. کیونکہ جو مربی ہو وہ اگر کما حق ہو مشورہ دینے والا اس امور سے آگاہ نہیں ہوتا تو وہ صحیح مشورہ دے نہیں پاتا. تو مینٹور آپ کو کیا کرتا ہے؟ مربی آپ کو آپ کی گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق سفر طے کراتا ہے. آپ کی جو سفر طے کرنا ہے نا، یہ آپ کے ریلیشن شپس کو دیکھتے ہوئے. ہر ایک کی الگ ریلیشن شپ ہے نا. ایک ہو سکتا ہے خالی ایک 15 سال کا 16 سال کا لڑکا ہے، اس کی اور ایک ہے کہ اس کے بچے بھی ہیں، اس کی اولاد بھی ہے، اور بیوی بچے بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، کام بھی کر رہا ہے، سرٹن ریلیشن شپس ہیں. اب وہ اس کو بتاتا ہے کہ دیکھو تمہارا تصور عبادت ان ریلیشن شپس کے اندر بھی پنہا ہے. سبحان اللہ. صرف اور صرف کسی اور چیز میں مت کرنا. عبادت کا کینوس کتنا بڑھ جاتا ہے. عبادت کا کینوس کہاں ہے؟ ایک عورت ہے، اب وہ کام کر رہی ہے، وہ مایوس بیٹھی ہے. ابھی رمضان میں
کہ بھائی وہ جو ہے وہ میں تو افطاری میں لگی رہتی ہوں, میں تو سحری میں, تلاوت تو میری ہو نہیں رہی, اور لوگ جو ہے 3-3 4-4 قرآن پڑھ لیتے ہیں. اب وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا یہ جو تم کر رہی ہو نا یہ بھی اجر ہے, جی. جتنے لوگ سحری کھا کے روزہ رکھ رہے ہیں اجر تمہیں مل رہا ہے. یہ جو تم یہاں کر رہی ہو یہ عبادت ہے, یہ جہاد سے افضل ہے, تمہاری عبادت ہے. یہ جو زاویہ نگاہ ہے, مربی اس زاویہ نگاہ کو تبدیل کرتا ہے. اللہ اور جیسے آپ کے لیے ایک فیملی ڈاکٹر ضروری ہے, کسی تاجر کے لیے ٹیکس ایڈوائزر ضروری ہے, آپ کے لیے لائر ضروری ہے, انیق صاحب اپنی زندگی میں اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے آپ کو مربی چاہیے. ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر لو. سبحان اللہ, آپ وہ تعلق اپنا اسٹیبلش کریں تاکہ آپ کے باقی ریلیشن شپس کے اندر بھی اسٹرینتھن ہو, وہ ان کے اندر بھی عبادت کا تصور پیدا ہو ان ریلیشن شپس کے اندر بھی. تو مربی آپ کو رضائل ہر انسان کے اندر ہوتے ہیں, انسان ہے ہی, اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے. ظاہر سی بات ہے اگر گناہ کا اختیاری نہ ہوتا تو آزمائش کیا ہوتی؟ آزمائش تو ہے ہی اس لیے. بھائی اگر نابینا یہ کہے کہ میں بد نظری نہیں کرتا تو یہ کوئی اس کا کمال تھوڑی ہے. کمال تو یہ ہے کہ آنکھیں ہیں, سب کچھ ہے, اس کے باوجود آنکھیں جھکا لیتا ہے. تو اب یہ مربی سفر طے کراتا ہے کہ آپ کے ایٹیٹیوڈ کے اندر, بیہیویئر کے اندر جو آپ کے رذائل ہیں, آپ کی سوچ سے لے کے آپ کے رویے, الفاظ, ان سب کو خصائل میں تبدیل کرتا ہے. اور پھر آپ کو آگے سفر طے کراتا ہے کہ اللہ سے تعلق کو اسٹیبلش کیسے کرنا ہے, اور اس حق کے سفر میں آنے والے آبسٹیکلز کو اطمینان کے ساتھ, صبر کے ساتھ, شکر کے ساتھ کیسے گزرنا ہے. اسی کو ثابت قدمی کہتے ہیں, استقامت اسی کو کہتے ہیں. ربنا افرغ لنا صبرا وثبت اقدامنا. جب یہ مل جاتی ہے تو پھر اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ الاستقامت افضل من 1000 کرامات. 1000 کرامتوں پہ یہ استقامت بھاری ہوتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کا یہ جو ہم خلاصہ بیان کر دیتے ہیں دیکھنے والوں کے لیے کہ دیکھیں, ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ سیلف آڈٹ, اپنا محاسبہ, یہ ریکوائرمنٹ ہے. اس محاسبے کے لیے آپ کو ایک معاون, ایک رفیق چاہیے جسے مربی کہتے ہیں, جو آپ کا محاسبے میں آپ کا ساتھ دے, آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے. سبحان اللہ. یور مینٹور از ایکچولی یور فیسیلیٹیٹر, وہ آپ کا فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے. اس کا خاص کام یہ ہے کہ وہی کہ فَعَلَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, کہ وہ اندر کے جانور کی تہذیب کرتا ہے. حیوان ناطق سے خلیفۃ اللہ کا تک کا سفر طے کراتا ہے. سبحان اللہ, سبحان یہ جو ٹاکٹیو اینیمل ہے, ٹاکٹیو اینیمل سے لے کے وہ اللہ کا خلیفہ بن جائے اور اللہ کے خلیفہ کی مسند پہ آ جائے, یہ سفر طے کراتا ہے ایک مربی. سبحان اللہ. ثم رددناہ اسفل سافلین کی طرف جانے نہیں دیتا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ تم اپنا مقام پہچانو, اس کے لیے تمہیں حق پہ رہنا ہوگا. اور حق اللہ, اس کا راستہ, وہ پگڈنڈی کیسے جاتی ہے وہ بتا. حق. اور آپ دیکھیے ایک اور بات, حالانکہ بہت لمبا ہو گیا, تحقیق کا حق سے کیا تعلق ہے. جب ہم تحقیق کرتے ہیں نا کسی بھی چیز پر, وہ ہمیں حق تک پہنچا دیتی ہے مفتی صاحب, اور جو حق تک پہنچاتی ہے چیز, یعنی اس نے ہمیں اللہ سے ملا دیا, کیونکہ اللہ سے بڑا کوئی حق نہیں ہے. بے شک کوئی, بے شک کوئی, وہ الحق ہے, الحق ہے, بے شک. مفتی صاحب گفتگو بہت طویل, اس سوال کے جواب میں, یہ سوال بھی بہت بڑا تھا اصل میں, مزید گفتگو ہو سکتی ہے لیکن ابھی ہم روک دیتے ہیں. شاکر صاحب کا سوال ہے کراچی سے کہ میرا کاروبار ہے, اپنی زمین ہے, اس پر میں نے بورنگ کرا رکھی ہے, اس میں سے پانی نکالتا ہوں, اور وہ RO پلانٹ لگا رکھا ہے انہوں نے, اس پانی کو بیچتے ہیں. یہ بعض لوگ ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ دینی ذہن رکھتے ہیں, پانی کو بیچنا حرام ہے, تو یہ ٹھٹک گئے کہ کیا میں کوئی حرام کام کر رہا ہوں. ارشاد فرمائیے کہ کیا پانی بیچنا جائز ہے؟ دیکھیں, اگر تو اس کو کسی ٹریٹمنٹ سے گزار کے, ہاں, اور وہ پانی کو
اس ٹریٹمنٹ سے گزار کے کسی خاص عمل سے گزار کے اسے صاف کرتے ہیں آلائشوں سے یا کسی چیز سے جراثیم سے جی اور پھر اس کو وہ بیچتے ہیں اور اگر جو اس پہ کاسٹ آئی ہے خرچہ آئی ہے وہ لیتے ہیں تو یہ تو درست ہے جائز ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ قانون کی نظر میں یہ کام جائز ہے ان کا یا نہیں. اچھا قانون اس کی اجازت دیتا ہے یا ریاستی نہیں؟ قانون ریاستی قانون شریعت کی طرف سے شریعت اجازت کی طرف سے اجازت ہے. ریاستی قانون اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں کہ آپ اس طریقے سے بغیر ریاست کو بتائے ایروپلان لگا دیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب پلانٹ لگتے ہیں تو اللہ کا ایک نظام ہے, ایک سوتے ہیں وہ چل رہے ہیں, اس میں پانی کا نظام چل رہا ہے, وہ تو واٹر لیول آپ کا ایفیکٹ کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک. واٹر لیول آپ کا نیچے آ رہا ہوتا ہے. تو آر او پلانٹ لگانا کیا منع ہے حکومت کی طرف سے؟ مجھے گھروں میں لگے لیکن میں نے بعض جگہوں پر یہ دیکھیں کہ اس کو کہیں پر یہ ڈسکشن میں آیا تھا. اگر کوئی ریاست کا قانون, ریاست کی کوئی قدغن نہیں ہے تو شریعت کی کوئی قدغن نہیں ہے. مطلب جو سوال ہے ان کا, جو لوگوں نے اعتراض کیا تھا دینداری کے اوپر, ہاں اس کا تعلق دین سے, دینی اعتبار سے وہ جائز کوئی ہے, رکاوٹ نہیں, کوئی رکاوٹ نہیں ٹھیک ہے. اگر کوئی ریاستی قدغن ہے تو وہ تو ایک الگ ایشو ہے, وہ اس سے ہمارا دین کا وہ پھر وہ ریاست کی خلاف ورزی کہلائے گی, وہ ریاست کی قانون کی خلاف ورزی کہلائے گی. ٹھیک ہے. اگر ریاست کا کوئی قانون اس بارے میں موجود مد مقابل کھڑا ہے اگر تو. رخسانہ صاحبہ کا سوال ہے, یہ ان کا بڑا اچھا سوال ہے وراثت کے حوالے سے. وہ یہ پوچھتی ہیں مفتی صاحب, کہانی یا کیس یہ ہے کہ ہمارے والد کا انتقال 13-14 سال پہلے ہو گیا تھا. بڑے بھائی نے وراثت تقسیم ہونے نہیں دی. وراثت کیا, بس ایک گھر ہے. پہلے وہ کہتے تھے کہ اس مکان کی تعمیر میں میرا پیسہ زیادہ لگا ہے, اس لیے تم لوگ دستبردار ہو جاؤ. ہم سب بہن بھائی اس بات کو نہیں مانے. اب وہ کہتے ہیں یعنی بڑے بھائی کہ تم دستبردار ہو جاؤ اور میں بھی اس مکان سے دستبردار ہو جاتا ہوں, اور یہ والد کی نشانی کی طور پر ہم رکھ لیتے ہیں جہاں ہمارے مہمان وغیرہ آ کر ٹھہریں گے, اور یہ مکان والد کی یادگار بن جائے گا. کیا یہ طریقہ دینی حوالے سے, وراثتی جو قوانین ہیں ان کے حوالے سے ٹھیک ہے؟ نہیں, یقیناً انتہائی غلط طریقہ کار ہے اور افسوسناک رویہ ہے معاشرے کا کہ وہ وراثت کے معاملات کو اتنا ہلکا لیتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. یعنی سوال ان سے میں یہ پوچھتا ہوں اکثر کہ یہ بتاؤ کہ آپ اپنے ماں باپ سے آپ کو محبت ہے, تعلق ہے, آپ ان کو راحت پہنچانا چاہتے ہیں یا قبر میں تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر. آپس میں بہن بھائیوں کا لڑنا, وراثت اور مال, وراثت کے مال پہ لڑنا, تو اس سے تو ان کو مزید تکلیف پہنچے گی, اس سے تو مزید نقصان پہنچے گا. اب جب وہ کوئی مطالبہ بھی کر رہا ہے اور والد صاحب نے زندگی میں کوئی چیز واضح بھی نہیں کی تھی, والد صاحب کی ملکیت تھی, والد صاحب کا انتقال ہو گیا, اب کسی کا یہ کہنا, دعویٰ کرنا کہ میرے پیسے لگے تھے بغیر کسی دلیل کے, یا یہ کہنا کہ اس کی ایموشنل ویلیو بہت زیادہ ہے, یا یہ کہنا کہ یہ کوئی یادگار ہے والد صاحب کی اور اس کو باقی رکھنا چاہیے, تو یہ سب چیزیں جو ہیں ایک واہمہ ہیں, اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے, یہ سب وہمی چیزیں ہیں. اور دین تو یہ کہتا ہے کہ فوری طور پہ وراثت کا معاملہ کرنا چاہیے. آپ کے والد کی یادگار ہے, آپ کی بچپن کی یادیں ہیں, آپ کی یہاں سے رہے ہیں, جو بھی کچھ ہے, لیکن آپ نے اس مکان کو بیچ کر ورثہ کا حق دینا ہے. اور اگر آپ کا اتنا تعلق ہے تو آپ خرید لیں اس مکان کو تمام ورثہ سے, ان کو پیسے دے دیں. بہت اچھا. بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ والد صاحب سے آپ کا تعلق ہے, آپ چاہتے ہیں کہ بطور مہمان خانے کے اس کو رکھا جائے, بطور اوطاق کے اس کو رکھا جائے, تو ٹھیک ہے آپ خرید لیں اور آپ تمام ورثہ کو اس کی پیسے دے دیں جو جس کا حق بنتا ہے. ٹھیک, تو آپ بالکل صحیح ہیں. ورنہ فرمائے جو وراثت میں رکاوٹ بنتا ہے اللہ اس کو جنت کی میراث سے محروم کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو جب تک وہ رکاوٹ بنا رہے گا وہ ظالم ہے. ظالم کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے, عبادتوں کی عدم قبولیت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. تو آپ
اپنے آپ کو اس پیراڈائم میں کیوں لے کر جاتا ہے وہ آدمی کہ بلا وجہ اس چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے، انا کی وجہ سے. دیکھیں انا میں انیق صاحب، انا کے رویوں میں جیت ہمیشہ جدائی کی ہوتی ہے. ہمیشہ چیزیں جو ہیں وہ اسپلٹ ہوتی ہیں، بہن بھائی ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے ختم ہو جاتے ہیں، رشتے ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ تو مجھے اس میں ایموشنل سے زیادہ انا نظر آ رہی ہے. اس ایگو سے کوئی فائدہ نہیں ہے. نقصان دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے، اعمال کا بھی نقصان ہے، ریاستی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے. ہر اعتبار سے کوئی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. اور عام طور پہ ہمارے ہاں یہ بہنوں کے ساتھ تو خاص طور پہ جو معاملہ ہے وہ بہت ہی افسوسناک رویے ہیں ہمارے. کسی 50 چیزیں، کوئی کہتا ہے ابا کی چلتی ہوئی دکان تھی، اس میں سے ہم کیسے دے سکتے ہیں، کاروبار ہے، چلتی ہوئی فیکٹری ہے، اتنا کیش نہیں ہوتا فیکٹری کے اندر، کہاں سے دیں گے ہم. کبھی کوئی، کبھی کچھ، کبھی کہتے ہیں کہ بہنوں نے تو معاف کر دیا ہے. اور اس سے زیادہ ایک مطلب ایموشنل بلیک میلنگ ہوتی ہے کہ بھائی یا تو تم میراث لے لو یا بھائی لے لو، تمہیں کیا پسند ہے. تو اب کوئی بیچاری وہ بہن جو ہے وہ کرتی نہ کیا کرے گی بیچاری، وہ کہ وہ کیا کرے، کیا جواب دے. یہ سارے وہ رویے ہیں جو بنیادی طور پہ ایک جاہلیت کے رویے ہیں. ایک ہندوانہ ذہنیت ہے، ایک جاہلیت ہے کہ جس میں عورت کو جو ہے وہ اس کا حق نہیں دیا جاتا. اور عجیب بات ہے، میراث کی آیات ایک بیوہ کی دعا ہے. ایک بیوہ کی دعا پہ یہ آیات مطلب وصیت ہوتی تھی. میراث کی آیات تو اتری اس پر ہیں. یہ اور میراث کی آیات سورہ نساء میں آ رہی ہیں. سورہ نساء میں آ رہی ہیں. عورت کا حق ہے. عورت کسی اور مذہب نے تو دیے، جو اسلام نے عورت کو حق دیا تھا. اور آج سب سے زیادہ جس کی وجہ سے میراث کے احکامات آئے تھے وہی سب سے زیادہ مظلوم. اللہ اکبر. وہی سب سے زیادہ مظلوم. اور عجیب بات ہے کہ آپ جب کسی کا حق مار کے اس طرح ظلم کر کے کسی پہ قابض ہوتے ہیں تو اس ظلم، یہ ظلم پھر نسلوں میں سرائیت کرتا ہے. کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اپنی اولادیں پریشان ہوتی ہیں. حرام کسی کو نہیں صاحب راس نہیں آتا ہے. یہ تھانوں کی نظر ہوتا ہے، عدالتوں کی نظر ہوتا ہے، اسپتالوں کی نظر ہوتا ہے. اس لیے میراث کے معاملے میں جلد از جلد کرنا چاہیے. اس میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ اس کی ایموشنل ویلیو کیا ہے اور یاد ہے اور یادگار ہے. نہیں، جو اللہ کا حکم ہے وہ پورا کریں گے تو ماں باپ راضی ہوں گے اور ماں باپ کو اجر ملے گا، ماں باپ کو قبر میں راحت ملے گی. ہمارے لیے بھی آخرت میں نجات کا یہی ذریعہ ہے کہ ہم جو اللہ کے احکامات ہیں اس کو پورا کریں. سبحان اللہ. اور یہی یہ جو بھی شروع میں ہم نے جہاں سے سوال کیا تھا، یہ ہے وہ مارکہ حق و باطل. یہ ہے وہ حق و باطل کا مار. حق کیا کہہ رہا ہے، باطل کیا کہہ رہا ہے. اللہ چھوٹی سی چیز پہ اڑے ہوئے ہے، سارے کا سارا باطل، سب باطل ہے یہ. اور آپ کو بظاہر اس میں ایک باریک بات اور ہے کہ باطل پر کھڑے ہوئے ہیں لیکن اندر سے اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہے ہیں. ہاں، یہ اور زیادہ خطرناک بات ہے. یہ اور زیادہ خطرناک بات ہے کہ آدمی یعنی جہالت پہ ہوتے ہوئے اور یعنی باطل پر ہوتے ہوئے اپنے آپ کو حق سمجھ رہے ہیں. یہ اسے جہل مرکب کہتے ہیں. جہل مرکب کہتے ہیں. اور بہنوں کا حق، بھائیوں کا حق یہ مار رہے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہو رہی ہے، لیکن میں حق پر ہوں. ہاں، ایسا کرتے ہیں کہ اس مکان کو بنا دیتے ہیں ابا کی یادگار. کیا اچھی بات آپ نے کہی کہ ہاں بنا دیں یادگار، لیکن اس جو ورثہ کا حصہ ہے وہ انہیں دے دیں. آپ پورا مکان بنا لیں، ابا کی یادگار بنائیں. لیکن لوگوں کے، یہ لوگ بھی کون، بہن بھائی، ان کا حق مار کے آپ ابا کی یادگار بنا رہے ہیں. حق اور خود کو حق پہ سمجھ رہے ہیں جبکہ آپ باطل پر ہیں. یعنی یہی والی وہ جو اس لیے ہم نے شروع میں یہ بات کہی تھی نا، جہاں سے وہ بات ہماری لمبی ہو گئی تھی. جی. اور یہی وہ چیز ہے جو مربی بتاتا ہے. جو آپ کو بتاتا ہے نا کہ یہ کہاں کھڑے ہوئے ہو، یہ کوئی حق وقت نہیں ہے، باطل پہ کھڑے ہوئے ہو. اپنی اسی لیے اصلاح، اسی لیے بعض کے نزدیک جو ہے وہ اپنی اصلاح جو ہے وہ فرض عین ہے. اللہ اکبر. مفتی صاحب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ وجود کائنات، اللہ اکبر اللہ اکبر، دعا مانگ رہے ہیں. اور دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ امت کو سکھا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ دعا اس طرح مانگتے ہیں کہ اللہم ارنی حقائق الاشیاء کما ہیا.
اے اللہ مجھ پر چیزوں کی حقیقت کھول دے جیسا کہ وہ ہیں. بالکل دعا مانگی یہی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. نبی مانگ رہے جی جی کہ اللہ میں حق دکھا دیجئے، حق کی اتباع کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور باطل دکھا دیجئے اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ تو یہ تو یعنی صاحب زندگی اسی مارکہ حق و باطل کا سفر ہے. سبحان اسی کے اندر جو ہے وہ آدمی یہی آزمائش ہے. سبحان ایک اللہ. طرف حق کھڑا ہوتا ہے، ایک طرف باطل. جی بالکل. آج جو آیات تلاوت ہوئی ہے نا تو اس میں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ہی پرپز ہے آپ کا بس. ادھر ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں بنانے کا لیے موت اور زندگی کو اس لیے رکھا ہے اس سارے کے اندر کہ وہ یہ جانچنا چاہتا ہے کون تم میں بڑھیا عمل لے کر آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. اللہ اکبر. یہ مارکہ قیامت تک جاری رہے گا. بالکل بالکل. کچھ ویڈیو کوئسچنز مفتی صاحب آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں. پہلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ایک حافظ قرآن روزہ قیامت کتنے لوگوں کی شفاعت کر سکے گا؟ غالباً سوال یہ کیا ہے کہ حافظ قرآن قیامت کے دن کتنے لوگوں کی سفارش کر سکتے ہیں. جی جی بالکل یہی سوال ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ 10 لوگوں کی سفارش کرے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی. اللہ اکبر. تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سینوں کو اپنے قرآن کے لیے پسند فرمایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان سینوں کا اعزاز اور اکرام فرمائیں گے. سبحان اللہ. اور یہ اعزاز اور اکرام ہے. ہمیں چاہیے کہ بھئی اپنی اولادوں کو اپنے پاس کوئی نہ کوئی ایک ایسا ذخیرہ آخرت ضرور رکھیں جو آخرت میں ہماری سفارش کر سکیں. اپنے بچوں کو قرآن کریم کا حفظ، اور پورا حافظ قرآن نہ بنا سکو تو کچھ نہ کچھ حصہ ان کے سینے میں قرآن کا محفوظ ہو. جو کہ نماز پڑھتے ہوئے کام آئے. 30ویں پارے کی چند صورتیں ضرور حفظ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ بھی قرآن کریم کی کچھ آیات، کچھ صورتیں، کچھ آیات وہ حفظ ہونی چاہیے. اور قرآن کریم جو ہے نا وہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ ہے. حفظ قرآن کے ذریعے قرآن کریم کو محفوظ رکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کا طریقہ رکھا ہے. اور جو حافظ اسی طریقے سے عمل کرتے ہوئے زندگی گزار کے چلا جاتا ہے اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ محشر کے میدان میں اس کا انعام ہے، اس کا اکرام ہے، اس حافظ قرآن کا سفارشی ہے. آپ فرمایا نا کہ اور اس کا کیا جو ذریعہ بنے. فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے آخری فرد سب ایک میدان میں جمع ہوں گے. اللہ اعلان ہوگا فلاں ابن فلاں آگے آ جاؤ، تو وہ آگے آئیں گے 2 مرد اور عورت. اور آسمان سے ایک تاج لایا جائے گا جو ان کے سروں پہ رکھا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی. اور لوگ ایک دوسرے سے چیمہ گوئیاں کریں گے کہ یہ ان کا اعزاز کیوں ہو رہا ہے. تو کہا جائے گا کہ یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو حفظ قرآن کرایا تھا. یہ ان کا وہ تو ذریعہ بنے تھے نا، ان کا یہ اعزاز ہو رہا ہے. تو حافظ قرآن، اور یہ تو 10 دوسروں کے لیے سفارشی بن رہا ہے. اور فرمائے گا، اسے کہا جائے گا قرآن کی آیات پڑھنا شروع کرو اور جنت کے درجات پہ چلتے چلے جاؤ. وہ ایک ایک آیت کو پڑھے گا اور جنت کے درجے پہ چلتا چلا جائے گا. اور جنت کے درجات ایک درجے کا دوسرے درجے سے فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. تو حفظ قرآن اور حافظ قرآن کی تو بے شمار فضائل ہیں، بے شمار فضائل. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، یہ 10 افراد جو آپ نے فرمایا کہ وہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ان کی بخشش کرا دے گا، تو یہ 10 افراد کا انتخاب وہ حافظ قرآن کرے گا یا ان 10 افراد کا انتخاب اللہ تعالیٰ فرمائے گا؟ بظاہر تو یہ خاموش ہے اس کے بارے میں حدیث ہے، لیکن حافظ قرآن ہی کرے گا. حافظ قرآن ہی کرے گا. حافظ قرآن کا اعزاز ہے نا. ٹھیک ہے، یعنی وہ اپنے ماں باپ ہیں، باپ دادا جس سے اس کا تعلق ہوگا، جو بھی ہوگا، جو وہ چاہے گا اس وقت اللہ نے تو اس کا اعزاز ہے. اور اس کے یعنی افراد خانہ جو ہے. ٹھیک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلا سوال. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی کے انتقال پہ ہم اس کی تعزیت کرنے جائیں تو اس کا طریقہ کیا ہے اور اس کا کیا اجر و ثواب ہے؟
مفتی صاحب یہ سوال بہت اہم ہے اور کئی مرتبہ پہلے بھی آ چکا ہے، ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس میں اصل میں تعزیت مسلمان کا حق ہے، تو تعزیت کے لیے جانا، اور تعزیت میں اصل بات یہی ہے کہ تعزیت کے دن جو ہیں وہ 3 دن ہیں، تعزیت 3 دن کے لیے ہے۔ اس میں آدمی جائے تو جا کر جو ہے وہ اصل تو انا للہ و انا الیہ راجعون ہے، وہ پڑھے اور اس کے لیے دعا کر دینا، اس کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون خود دعا ہے، اور کوئی ایسے الفاظ کہنا کہ جس سے اس کا غم ہلکا ہو جائے، اور باقی یہاں پر بین کرنا، رونا اور کوئی ایسی چیز جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت نہیں ہے، ایسی چیزوں کا کرنا، اس سے ممانعت اختیار کرے۔ ہاں ایک بات کا خیال رکھے کہ بھائی ہمارے ہاں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایسا کوئی تعزیت کے مواقع ہوتے ہیں تو اس میں گھر والوں کی راحت کو بھی سامنے رکھے۔ ٹھیک، مطلب ایسا نہیں ہے نا کہ اب آپ کا دل چاہا تو آپ پتہ چلا فجر کی نماز پڑھ کے پہنچ گئے وہاں پہ تعزیت کرنے کے لیے، کوئی آیا تو وہ عشاء کے بعد پہنچ گیا، تو بھائی ان پہ پہلے ہی غم ہے، وہ پہلے ہی غمگین ہیں، آپ نے ان کا کوئی جو وقت انہوں نے مقرر کیا ہے تعزیت کا، جو وقت انہوں نے رکھا ہوا ہے اس وقت میں جائیں، اور کسی میں جانا چاہتے ہیں تو ان سے پہلے اجازت لے کر جائیں۔ مقصود آپ کا ان کے غم کو ہلکا کرنا ہے، بڑھانا نہیں ہے۔ پیش نظر یہ رہے کہ جانے والا اس کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے جا رہا ہے، غم بڑھانے کے لیے نہیں جا رہا، غم تازہ کرنے کے لیے نہیں جا رہا۔ ٹھیک، اور اس موقع پہ جا کر جو ہے وہاں پر بیٹھنا، اس کی اچھائیوں کو بیان کرنا، جانے والے کی اچھائیوں کو بیان کرنا، ان کی خوبیوں کو بیان کرنا، اور کسی ایسی چیز کو بیان نہ کریں کہ جس سے اس کی کوئی منفی چیزیں سامنے آئیں، اس سے آدمی اس کی جانے والے کی میت کی غیبت سے احتراز کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو خاص طور پہ اس بات کا لحاظ رکھا جائے یہی، اور پھر جتنا آدمی ایصال ثواب کر سکتا ہے، جس سے تعلق ہو اس کے ساتھ ایصال ثواب کرتا رہے۔ سبحان اللہ۔ تعزیت 3 دن ہے، اس کے بعد تعزیت نہیں ہے، سبحان اللہ، اور سبحان اللہ۔ گھر والوں کے لیے بھی سوگ 3 دن ہے، اس کے بعد سوگ نہیں ہے۔ ٹھیک، عدت ہے، وہ عدت کے احکامات ہیں جو عدت گزار۔ ہاں بالکل، لیکن یہ جو سوگ ہے اور تعزیت ہے اس کی مدت صرف 3 دن ہے۔ باقی اپنی انسان اپنی زندگی میں آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بس یہ کہ اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی، یہ نہیں کہ اب وہ 2 ہفتے یا 2 مہینے یا 2 سال وہی غم لے کر بیٹھ گئے۔ بس یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ شکوے اور شکایت یہ صبر کر رہا ہوں میں یا صبر کر رہی ہوں میں، لیکن میں نے صبر کیا تیرے کہنے کے مطابق، بے شک، تو مجھے اس صبر کا اجر دے۔ بے شک، یہ ہے وہ بات جو پھر دوبارہ پلوٹ کے آتی، یہ ہے حق کا رویہ کہ اس موقع پہ یا اللہ غم تھا، اچھا اسی لیے آنکھیں چھلک جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو آئیں، آنسو چھلک جائیں تو کوئی بات نہیں، روج دے تو کوئی بات نہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، بس زبان سے شکوہ نہ نکلے، زبان سے کمپلین نہ نکلے۔ جی، اور یہ کمپلین، یہ شکوہ، یہ شکایت اللہ سے نہ ہو یہی کہ یہ اے اللہ یہ کیا ہو گیا، نہیں، راضی برضا، الحمدللہ علی کل حال، رضا بالقضاء اس رضا موقع بالقضاء کا صبر ہے، سبحان مالک اللہ، نے جس حال میں رکھا اس میں راضی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہو رہا ہے ہمارے آج کے پروگرام کا۔ اپنے علماء کے ہم ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرما دیتے ہیں، اور ہمارے ذہنوں سے وہ جو ابہام ہوتے ہیں، وہ گتھیاں جو ہوتی ہیں، وہ سلجھ جاتی ہیں۔ ہمارا دین دین مکمل ہے، انفس و آفاق کا کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں کہ جس کا حل ہمارے دین کے پاس نہ ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تھوڑا دینے پر شرماؤ نہیں، کیونکہ خالی ہاتھ بھیجنا اس سے بھی گری ہوئی بات ہے۔ تھوڑا دینے پر شرماؤ نہیں، کیونکہ خالی ہاتھ بھیجنا اس سے بھی گری ہوئی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.